ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی مہر 3 اور 24 میں محرمات ابدیہ ذکر ہوئے ہیں ان میں ایک یہ والا رشتہ ہے، یہ عموماً بیان نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی آف اسلام اور میں ہوں محمد عدنان۔ کن کن رشتوں سے نکاح جائز ہے اور کن سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ اگر کسی چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا۔ لیکن ابھی حال ہی میں ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی جو بھانجی اور بھتیجی ہے اس کی آگے اولاد سے نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو شادی ہے وہ کہیں باہر ہوتی ہے اور اس کا نسب چینج ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہے۔ اس کے اوپر مرزا صاحب نے رجوع بھی کیا۔ میں آج آپ کو وہ پوری ویڈیو سناتا بھی ہوں، اس کے اوپر جو مختلف دلائل ہیں وہ بھی آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ لیکن ایک چھوٹا سا میرا یہ سوال ہے مرزا صاحب سے یا مرزا صاحب کے ان سٹوڈنٹ سے کہ مرزا صاحب نے جو رجوع کیا ہے اس رجوع میں مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی میں نے جو قیاس کیا ہے، تو مرزا صاحب سے اور ان کے سٹوڈنٹ سے میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ انہوں نے کس نص کو لے کے یا کس دلیل کو لے کے انہوں نے یہ قیاس کر لیا۔ غلطی ہو سکتی ہے، یہ تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں نے قیاس کیا ہے۔ تو آپ نے قیاس کسی چیز کے اوپر ہی کیا ہوگا نا، کہ کون سی ایسی نص ہے، کون سی ایسی دلیل ہے جس کو آپ نے لے کے اس کے اوپر قیاس کیا ہے۔ تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز بتا دیں تاکہ پتہ چلے بعد میں آنے والے لوگوں کو یا آج کل کے لوگوں کو کہ وہ خود ہی گھر میں بیٹھ کے قیاس شروع کر دیں اور پھر اپنی من مرضی کا جو دین ہے وہ لانچ کرنا شروع کر دیں۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف تاکہ وہ ویڈیو آپ سن سکیں اور پھر اس کے اوپر سارے دلائل جو ہیں جو مختلف تفسیروں میں موجود ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بھانجی یا بھتیجی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر اس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی محرم والی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی۔ بعض ایسے رشتے ہیں جو عارضی طور پہ محرم ہوتے ہیں، مثلا آپ کی بیوی سے میں شادی نہیں کر سکتا، میری بیوی سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ہمارے عقد میں ہے ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے، لیکن اس اعتبار سے شادی نہیں ہو سکتی کہ وہ آلریڈی کسی خاوند کے عقد میں ہے۔ تو ایسی عورت سے بھی قرآن کہتا ہے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں محرمات ابدیہ ذکر ہوئے ہیں، ان میں ایک یہ والا رشتہ ہے۔ یہ عموماً بیان نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اسے پہلے نمبر پہ بیان کیا ہے۔ ویسے قرآن میں جو سٹارٹ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں، بھانجی یا بھتیجی کی جو آگے سے اولاد ہے وہ تو آپ کے لیے غیر محرم ہے نا، اس سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا باپ الگ ہے، وہ الگ نسل ہو گئی۔ تو بھتیجی یا بھانجی سے شادی تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کی محرم ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو گئی اور اس بھتیجی یا بھانجی اس کا خاوند، وہ تو اور ہے نا، وہ تو نسل ہی ڈیفرنٹ ہوگی۔ وہ تو آپ کے والد نے اگر دوسری شادی کی تو وہ جو عورت ہے وہ آپ کی ماں ہے، لیکن اس ماں کی بھی جو پہلے خاوند سے اولاد ہے نا اس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نسل ہی ڈیفرنٹ ہوگی۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات کی؟ سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھائی کی بیٹی سے اور بہن کی بیٹی سے نکاح حرام ہے، اور بھائی کی بیٹی میں بھائی سے ہونے والی ساری اولاد شامل ہے، اس کی بیٹی ہو، پوتی ہو، نواسی ہو وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بہن کی بیٹی میں بھی بہن سے ہونے والی ساری اولاد شامل ہے، چاہے اس کی بیٹی ہو، پوتی ہو، نواسی ہو وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اتفاقی مسئلہ ہے، اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، اس پر ہم حوالے پیش کریں گے۔ لیکن چونکہ مرزا جہلمی کے شاگرد اندھے مقلد ہیں، اس لیے یہاں وہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی قرآن کریم میں تو صرف بھتیجی اور بھانجی کا ذکر ہے، بھتیجی کی اولاد بھانجی کی اولاد کا تو ذکر نہیں ہے۔ تو ان کے لیے پھر ایک پھکی ہے کہ قرآن کریم میں تو پھر صرف اتنا ذکر ہے کہ بیٹی سے نکاح حرام ہے، پوتی پڑپوتی ان سے نکاح کی حرمت قرآن کریم کی کس آیت میں موجود ہے؟ تو پھر اس کا مطلب کل کو مرزا یہ بھی فتویٰ دے دے گا
کہ جی پوتی سے یا پڑپوتی سے نکاح جائز ہے۔ جس طرح یہاں لفظ بیٹی کا ہے لیکن اس میں انسان سے ہونے والی ساری اولاد شامل ہے، بیٹی ہو، پوتی ہو، پڑپوتی ہو، نواسی ہو یا اس نواسی کی بیٹی ہو، یہ ساری اولاد شامل ہو جاتی ہے اسی ایک لفظ میں۔ اسی طرح بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی، اس بیٹی کے لفظ میں بہن سے یا بھائی سے ہونے والی ساری اولاد شامل ہے، اور مفسرین نے، محدثین نے اس پر صراحت کی ہے اور اس پر اجماع موجود ہے۔ علامہ ابن حزم، جن کا تذکرہ مرزا نے بھی کئی دفعہ کیا ہے، ان کی کتاب ہے مراتب الاجماع۔ اگرچہ ابن حزم کی کئی ساری آراء اہل سنت سے ہٹ کر ہیں، لیکن اس مسئلے میں اس نے بھی لکھا کہ اس پر اجماع ہے کہ بہن اور بھائی سے ہونے والی جتنی نسل ہے وہ ساری کی ساری محرم ہے، اس سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح بن باز، جن کا تذکرہ مرزا جہلمی نے خود کئی دفعہ کیا اور سعودیہ کے مفتی اعظم کے طور پر ان کا تعارف کروایا، ان کی ویب سائٹ پر بھی یہ فتویٰ واضح طور پر موجود ہے کہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ بھتیجی اور بھانجی کی بیٹی سے بھی نکاح حرام ہے، یہ بھی محرم ہے۔ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری، جس کے متعلق مرزا کہتا ہے دنیا میں سب سے بہترین شرح یہی ہے صحیح بخاری کی، اس میں بھی حدیث نمبر 5105 کی تشریح میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر بھتیجی کی بیٹی اور بھانجی کی بیٹی کو محرم لکھا ہے۔ اسی طرح کچھ کتابیں ہیں جن میں چاروں مذاہب کے مسائل کو اکٹھا کیا گیا ہے، جس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ اگر اختلاف بیان نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چاروں مذاہب کا اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے۔ انہی میں سے ایک کتاب ہے ڈاکٹر وہبہ زحیلی، جو عرب کے مشہور عالم ہیں، ان کی کتاب ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ۔ اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ بھائی کی اولاد کی بیٹیاں، بہنوں کی اولاد کی بیٹیاں یعنی بھتیجی کی بیٹی، بھانجی کی بیٹی، یہ بھی محرم ہے، ان سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرز کی ایک اور کتاب ہے الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ اسی طرح ایک مشہور محدث ہیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے تفسیر بغوی کے نام سے مشہور ہے، اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 23 میں یہ جو الفاظ ہیں کہ بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں یہ حرام ہیں، ان سے نکاح حرام ہے، تو اس میں ان کی جو آگے اولاد ہے یعنی بھتیجی کی اولاد اور اسی طرح بھانجی کی اولاد، ان سے بھی نکاح حرام ہے، یہ بھی محرم ہے۔ اور یہی بات مشہور تفسیر بیضاوی میں اسی آیت کے تحت لکھی ہے کہ بھتیجیوں اور بھانجیوں کی اولاد بھی محرم ہے، اس سے نکاح حرام ہے۔ اور مشہور تفسیر جلالین میں بھی یہی بات لکھی ہے، اور بھی بہت ساری تفسیروں میں اور کتب حدیث کی شروحات میں، اور اسی طرح فقہا نے یہ بات لکھی ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ پھر بھی اگر جہلمی فرقہ بضد ہے اس مسئلے پر، تو ہم ان سے صرف ایک گزارش کرتے ہیں کہ ان 1400 سال میں کسی ایک محدث، کسی ایک فقیہ، کسی ایک عالم کا حوالہ پیش کر دیں جس نے یہ بات کہی ہو یا لکھی ہو کہ بھتیجی کی اولاد اور اسی طرح بھانجی کی اولاد غیر محرم ہے اور ان سے نکاح جائز ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال ناظرین، آپ اس سے اندازہ کریں کہ مرزا جہلمی دین اسلام کی کس طرح دھجیاں اڑا رہا ہے کہ محرم جو رشتے تھے ان کو بھی اس نے غیر محرم قرار دے کر ان سے نکاح کو جائز قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ اور مرزے کے شاگرد اتنے اندھے مقلد ہو چکے ہیں کہ اس کے واضح بلنڈر سامنے آنے کے بعد بھی مرزے کی حمایت کرتے ہیں کہ اس کی بات صحیح ہے، نعوذ باللہ، پوری امت کی بات غلط ہے، اور نعوذ باللہ مرزا جہلمی کی بات صحیح ہے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سنا اور مختلف دلائل اس کی آپ نے ویڈیو دیکھی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انجینئر آ کے اور اس کو دین کا علم نہ ہو، اگر وہ دین سکھانا شروع کر دے تو پھر یہی حال ہوگا کہ اسلام کی بھی انجینئرنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اسلام یہ ہے کہ منع نہیں کرتا کہ آپ علم سیکھیں نہیں یا آپ عالم نہ بنیں، ڈاکٹر کو بھی کہتا ہے کہ آپ دین سیکھیں اور اس کے بعد اپنے شعبے میں جائیں، تجارت کرنے والے کو کہتا ہے کہ آپ دین سیکھیں اور اس کے بعد اپنے شعبے میں جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ وہ خود سے ہی اپنی انجینئرنگ سٹارٹ کر دے، اپنا قیاس شروع کر دے اور پھر اس قسم کی تمام چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے۔ پھر اس کے بعد اسلام کا یہی حال ہوگا جو مرزا صاحب لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ اور ہمارے لوگوں کو ایک شغل اور میلہ چاہیے، ان کو ایک ایسی زبان چاہیے کہ جس سے ان کے اندر تسکین پیدا ہو اور ان کو واہ واہ اور بلے بلے کا موقع مل جائے۔ اور اس کے لیے آج کل کے حالات جو ہیں وہ سب سے بڑا ایک نمونہ ہے کہ لوگ ہمارے شغل چاہتے ہیں،
ہمارے ڈسٹرکٹیو سائڈ پہ لوگ زیادہ جاتے ہیں، بلکہ کنسٹرکٹیو سائڈ پہ انہیں آنا چاہیے تاکہ ملک آگے ترقی کرے. لیکن بدقسمتی سے ہم وہ قوم ہے کہ جو ہر الٹا کام کرنے میں بہت زیادہ شغل اور سکون محسوس کرتے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.